السلام علیکم. یہ ہمارا CSS PMS لیکچر سیریز پنجابی ہمارا سبجیکٹ ہے. اس کا لیکچر نمبر 3 ہے. اس سے پہلے والے لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف پنجابی لینگویج. جو ہمارے جو PMS کے اندر جو ہے پیپر 2 کا فرسٹ ٹاپک ہے اور CSS کا فرسٹ ٹاپک ہے. CSS کے پیپر کا پہلا ہی ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پنجابی بولی کا پیشوکر اور سیکنڈ جو ہے لسانیات شہباز ملک اور جو ہے پنجابی ادب کی کہانی جو ہے عبدالغفور قریشی. ہم نے جو ہے نا اس کو ہم نے ڈسکس کیا. ٹھیک ہے. اب جو سیکنڈ لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کلاسیکل شاعری فرسٹ پوائٹ بابا فرید الدین شکر. اور اب جو ہمارا تھرڈ لیکچر ہے یہ ہے کلاسیکی شاعری کے جو دوسرے مین شاعر ہیں شاہ حسین. ٹھیک ہے. ان کی شاعری کو کافی بولا جاتا ہے. فرید کی شاعری کو شلوک بولا جاتا تھا. کافیاں شاہ حسین 1538 میں پیدا ہوئے اور 1601 کے اندر پیدا آپ نے وفات پائی. سب سے پہلے ٹاپک جو ہیڈنگ آئے گی وہ ہے تارو. بابا فرید تو بعد پنجابی کے دوسرے بڑے شاعر شاہ حسین میں دونوں شاعراں وچکار تقریباً 250 سال کا فرق ہے. درمیانی عرصے میں ایک بڑا شاعر بابا گرو نانک جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا کہ سکھ مذہب کے جو بانی ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ شاعری کی پنجابی کے اندر, لیکن تو خالص پنجابی نہیں بولا جا سکتا. اچھا, شاہ حسین نے اپنی ہی پیدائش کے بارے میں اپنے ہی بارے میں اپنی ایک آٹو بایوگرافی بول سکتے ہیں, ایک شعر کے اندر جو ہے نا انہوں نے ڈسکس کیا. کیونکہ دیکھیں یہ وہ ہسٹری کا پارٹ ہے جو آج سے تقریباً 400 500 600 سال پرانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہمارے پاس کوئی اوتھینٹک ڈیٹیل نہیں ہے, لیکن ان کی پوئٹری کے اندر جو ہے نا انہوں نے خود ہی اس بارے میں فرمائے. شعر آپ لکھیں گے, میں نے اس کو سرکل بھی کیا ہوا ہے کہ انی حسینو جلاہا نہ اس مول نہ لاہا, نہ ہو منگیا نہ ہو پرنایا, نہ اس گنڈ نہ ساہا, نہ گھر باری نہ مسافر, نہ ہو مومن نہ کافر, جو آہا سوہا. سبحان اللہ. تو دیکھیں انہوں نے اس کے اندر بتایا کہ بھئی شادی کے بارے میں بتایا, اپنے گھر بار کے بارے میں بتایا, لیکن جو اس کے اندر جو ایڈیشنل ڈیٹیل ہے وہ ہمیں جو ہے میں آپ کو بتاؤں. شاہ حسین اندرون لاہور شہر کے رہنے والے سن. آپ کا اصل نام حسین سی پر ادبی دنیا میں شاہ حسین یا مادھو لال حسین کے نام نال مشہور ہوئے. آپ اندرون ٹکسالی دروازے کے محلہ, ٹھیک ہے, ٹکسالی دروازے کے محلہ تھا وہاں پر, ٹھیک ہے نا, آپ پیدا ہوئے. ہجری ایئر ہے 945. اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہاں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. اور آپ کی شاعری کو کیا, اس صنف کو کیا بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو ان کی شاعری کے کوئی بھی شاعر اس کو 6 سے 7 اشعار آنے چاہیے. آپ کے والد نا شیخ عثمان تے دادا نا کلجس رائے سی جو ہندو مسلمان والے سن. شاہ حسین ڈھبی کلس رائے راجپوت سن. اتنی ڈیٹیل کے اندر آپ کو جانے کی ضرورت ہے. آپ کو ان کا نام پتہ ہو, کہاں پیدا ہوئے, اگر عرس ہوتا ہے تو کب ہوتا ہے, اتنا آپ کو پتہ ہونا لازمی ہے. تعارف کے اندر آگے چلتے ہیں. ڈیٹیل کے اندر شاہ حسین نے ٹکسالی دروازے دے مسیح امام اور مقر مہراق القرآن تعلیم حاصل کی تھی. 8 سپارے حفظ کی تھے. اوکے. اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. اس دوران شاہ حسین ایک مشہور عالم کے بزرگ شیخ سعد اللہ اور قرآن پڑھیا تے تفسیر مدارک پڑھ دے ہوندے سن. یہ مین چیز ہے. اس کے بعد آپ تفسیر مدارک ایک بار پڑھ رہے تھے, اس کے اندر ایک جو ہے آیت آئی ومن حیات الدنیا الا لعب ولا, دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے. تو اس لائن یا اس آیت کے پڑھنے کے بعد, اس آیت کے بعد آپ کے اوپر مطلوبی کہتے باری ہوئی بقول قاضی جاوید پتھر ہیرا بن گیا کہ آپ نشتے ڈبتے مسید وچوں باہر نکل آئے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ ریفرنس کے طور پہ وہاں پر کے تعارف کے در لکھ سکتے ہیں. مرزوبی حالت میں شاہ حسین وہ ایک ہندو بہمن منڈے مادھو نال پیار ہو گیا. اے پیار اتنا وجہ کہ دو ایک نا یعنی مادھو لال حسین بن گئے, یعنی اس نام سے وہ مشہور ہو گئے. مادھو لال جو کہ اصل ہندو سی, بعد آپ کے کرام تھا کہ آپ دا علم لے کے اور بعد مسلمان ہو گیا. شاہ حسین دا وصال 1601 یعنی کہ ہجری جو تھا 1008
وہ آپ کا وصال ہو گیا. چلیں جی اب آگے چلتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کا جو عرس ہے وہ ہر سال مارچ کے مہینے میں آتا ہے. ٹھیک ہے, جسے میلا چراغا بھی بولا جاتا ہے. یہ پھر اسکول بھی آتا ہے کمپٹیٹیو ایگزامس کے اندر. یہ میلا چراغا سے منسوب کون سا شاعر ہے؟ ٹھیک ہے, تو مارچ کے مہینے کے اندر میلا چراغا جو ہے عرس ہوتا ہے, یہ شاہ حسین کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شاہ حسین دی شاعری. شاہ سن صوفی شاعر سن جنہاں دی شاعری کافیہ دی شکل میں ساڈے کول موجود ہے. ڈاکٹر موہن سنگھ نے آپ کی کافیاں جو ہے اکٹھی کی اور اس کو ایک کتاب کی شکل دی, اور اس طرح جو ٹوٹل جو تعداد ہے آپ کی کافیوں میں جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہے 163. کافی دی تاریخ. اب کافی ہوتی کیا ہے؟ لفظ کافی بارے مختلف دانشوران دیاں وقت وقت گلاں موجود نے. کچھ سوجوانہ دا خیال ہے کہ کافی عربی زبان دا لفظ ہے جو کہ کفا وچوں نکلدا ہے, جدا مطلب ہے کافی ہونا, بتھیرا ہونا, پورا ہونا تے مکمل ہونا. ایک آیت ہے قرآن پاک کی, وکفا باللہ حسیبا, تے اللہ کار ساز کافی ہے. تو یہاں سے یہ نکلا ہے کافی لفظ. کافی تو مراد شاعری دی عجیب سے جدے وچ مکمل مضمون ہوئے, اینو پڑھن یا سنن مگرو اندر دی بھوک لہ جاوے. کافی وچ بیان ہونے والے مضمون یا خیال نال بندے دی روحانی تسکین ہو جائے. کافی وچ پیار, محبت, عشق, وصال, ہجر, وچھوڑا تے ازلی محبوب دے سکھ تو علاوہ ہر طرح کے موضوعات بیان کیتے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مینلی اگر آپ اس کو لکھیں گے تو آپ اس کو تصوف کے ہیڈ جو میں نے آپ کے ساتھ پچھلے جو ڈیفینیشن ڈسکس کی تو اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے. وہ کافی دبا پہلا باقاعدہ تے بانی شاعر شاہ حسین نمنیا چاند پہلے شاعر کافی کے جو ہے شاہ حسین ہیں, جن کی 163 کافیاں ہمارے پاس ہیں. اوکے, دوسرے جو ہیں بابا بلے شاہ, اور تیسرا جو ہے خواجہ غلام فرید. یہ پی ایم ایس کے اندر جو ہے خواجہ غلام فرید کی شاعری جو ہے ایڈ ہے. جے انج آکھیا جاوے تے غلط نہیں ہوئے گا کہ شاہ حسین نے کافی کی بنیاد رکھی. بلے شاہ نے اس بنیاد تے عمارت تعمیر کی تھی. خواجہ فرید نے کافی دی صنف کی شاعری کر کے انہیں مکمل بڑھا دیتا. اچھا, شاہ اگلی ہیڈنگ, شاہ حسین دی شاعری دا علامتی و دیروا. شاہ حسین دی علامت نگاری. شاہ حسین دی کافیاں اصل میں جو شاہ حسین کی شاعری ہے وہ علامتی نظام کے اندر ہے. علامتی نظام میں انہوں نے اشارہ تن ہے کہ آپ نے اپنی شاعری کے اندر علامتیں یوز کی ہیں. چرخا, اورد, ہیر, رانجھا, تانا, بانا, امبڑی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنی شاعری کے اندر جو ہے نا اس کو استعمال کیا. علامتی نظام کے حساب سے اس کے اندر ایک ریفرنس دیا ہوا ہے بک کے اندر. بڑی پیاری بات کی ہے انہوں نے کہ بھائی آپ کی شاعری کے اندر چرخا جو ہے ایک بہت بڑی علامت ہے. تو چرخا جو ہے نا رگو وید کے اندر جو ہے نا اس کے اندر آتا ہے کہ بھائی یہاں پر جو ہے نا اس دور کے اندر آج سے تقریباً 3000 سال پہلے بھی یہاں پر جو ہے نا چرخا استعمال ہوتا تھا. رگ وید کے مطابق بھی 1000 قبل مسیح میں پنجاب ستر دا ذکر ملتا ہے. تو چرخے کی جو ایک جو ایز این انسٹرومنٹ جو ہے آپ اسے کہیں تو اس کی جو عمر ہے ہزاروں سال تک. اور یہ پنجاب, اس کو آپ لکھیں گے یہاں پر کہ پنجاب دی ثقافت دا حصہ ہے. اچھا, شاہ حسین دی علامتاں. علامت عورت یا ہیر, یہ مطلب ہے انسان. چرخا انسانی جسم. چرخا ویسنا نیک عمل کرنا. 5 پونیاں 5 نمازاں. تانا کا مطلب ہے طاقت. بانا کا مطلب ہے عزت. تاج کا مطلب ہے اعمال. پیکا دنیا, سسرال آخرت دا گھر. سس ننان منکر نکیر. امبڑی ماں ڈولی جنازہ. ٹھیک ہے, تو امبڑی ماں مینس شریعت. نیکسٹ ہیڈنگ, یہ آپ کا علامتی نظام ہے جو آپ نے علامتی استعمال کی ان کا اصل میں میننگ کیا ہے, میں نے آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا. نیکسٹ ہے تصوف. تصوف کی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں ہم. حسین دی تصوف دی پوری عمارت چرخے دے منیا دے تے کھلوتی ہوئی ہے. اس چرخے دے باڑ وچ سارے رنگ بھروئے نے. شاہ حسین نے چرخے نو جڑی علامت طاقت دے دیتی وہ اس دعوے دی ضمانت ہے بھائی علامتی چرخا مشینی نکلے تے پاور لوم تو کبھی نہیں ہار سکتا. تو اس کے اندر کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ آپ نے اپنا جو تصوف ہے، جو علم ہے، وہ چرخا کا جو ایک عمل ہے، سوتر بننا، کپڑا بننا، اور اس کے جو ساتھ جو اس کے جو ٹولز ہیں، آپ نے اس کے ساتھ اس کو جوڑ کے نا جو تصوف کا جو علم ہے، جو تصوف کا جو درس ہے، وہ لوگوں کو دیا ہے۔ وہ شاہ حسین جڑے نے، وہ ایک صوفی شاعر نے، انہوں نے اپنی شاعری میں علامتی نظریہ کے نال لوگوں نو تصوف دا تے دین دا ایک ذکر کیتا ہے، وہی تعلیم دیتی ہے۔ اچھا، پہلا شعر میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا جس کے اندر شاہ حسین نے خود اپنی ہی آٹوبایوگرافی کو ڈسکس کیا۔ اچھا، سیکنڈ، اب اس کے اندر جو علامتی نظام ہے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ شعر آپ لکھیں گے: چرخا بولے سائیں سائیں، باڑ بولے کو، کہے حسین فقیر سائیں گا، میں نہیں سب کو۔ یہ اس کے اندر تصوف کا جو ہے علم جو ہے وہ آپ نے چرخا جو آپ نے ایک علامتی جو ایک آپ نے نام ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے، آپ نے اس کے ذریعے سے درس دیے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے وحدت الوجود۔ تصوف دا سب نال اہم نظریہ وحدت الوجود ہے، جنہوں فارسی وچ ہما او سالتے نے۔ پچھلے لیکچر کا بتا چکا ہوں، حضرت محی الدین ابن عربی کا ان کا یہ جو ہے نظریہ ہے تصوف، اور جتنے بھی یہ صوفیہ کرام ہیں اس کے اندر وہ عمل کرتے ہیں، یا اس پر جو ہے وہ اس کے تھرو جو ہے بڑا جو ایک علم ہے وہ دیتے ہیں۔ اچھا، تیسرا شعر: ربا میرے حال دا میرا تو، اندر تو باہر تو، روم روم وچ تو ہے تانا تو ہے بانا، سب کچھ میرا تو، کہے حسین فقیر نمانا، میں نہیں سکتا۔ تو یہ شعر آپ لکھیں گے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں پھر سے کہ شاعری کو آپ جب یاد کر لیں گے تو اس کو لہر کے اندر میوزک کے ساتھ یاد کریں، تھوڑا سا کلام سن لیں تو آپ کو جلدی یاد آ جائے گا، نہ بھول جائیں۔ اچھا، اگلی ہیڈنگ ہے عشق حقیقی۔ اس کا ایک شعر جو ہے نا آپ لکھیں گے ساتھ: عاشق ہوویں تا عشق کماوے، راہ عشق دا سوئی دا نکا، دھاگا ہوویں تا جاوے، باہر پاک اندر آلودہ، کیا تو شیخ کہاوے، کہے حسین جے فارغ تھیویں تا خاص مراقبہ پاوے۔ دیکھیں میں نے فرسٹ 3 لائنز کے اوپر جو ہے وہ اس کو لائن لگائی ہے، میں نے یہاں تک لکھا تھا، اور میں کہوں گا کہ آپ بھی کر لیں کہ اس کو یاد کرنا بھی آسان ہے۔ آپ ہر شاعر کے 6 سے 7 اشعار لکھیں، بات اس کی تشریح کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو ہیڈنگز کے نیمز آتے ہوں پنجابی کے اندر، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے ساتھ جو بول رہا ہوں اردو کے اندر بول رہا ہوں کو سمجھانے کے لیے، کچھ لوگ پنجابی نہیں سمجھتے، تو میں بھی جو ہے نیٹیو بھی ہوں پنجابی کے ساتھ، لیکن میری فیوریٹ لینگویج ہے، میں نے اس کے اندر 86 مارکس کیے، جو کہ کم ہے، لیکن کہنے کی بات ہے کہ آپ انٹرسٹ کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور یاد بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہجر بچھوڑا تے مرشد۔ مائے نہیں میں کنو آتا، درد بچھوڑے دا، دھواں دکھے میرا مرشد والا، جا بولا تالا، دکھاں دی روٹی سونا دا سالا، آہیں دا بالن بال، جنگل بیلے پھرے ڈھونڈے دی، اجے نہ پائے اولا، کہے حسین فقیر نمانا، شوہ ملے تا تیمن یار۔ آپ اس میں سے کوئی بھی 4 لائن جو ہے نا، میں نے مجھے جگہ دماغ میں لائن میں نے کٹ کیا، مجھے نہیں یاد ہوئی، تو آپ 4 لائن جو آپ کو ایزی لگیں آپ اس میں سے سلیکٹ کریں، آپ اس کو جو ہے اپنے نوٹس کے اندر لکھیں۔ اچھا، جو ہیڈنگز ہیں ان کو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے، اگر آپ شعر نہیں بھی لکھ رہے تو پھر بھی آپ کو ہیڈنگز آتی ہوں گی، لیکن آپ نے شاعری کے بارے میں بتانا ہے تو آپ نے اس ہیڈنگ سے ریلیٹ کر کے نیچے جو ہے نا آپ نے ایک یا 2 پیراگراف لکھ دینا ہے۔ اچھا، نیکسٹ شعر کی طرف چلتے ہیں۔ عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون، میں ورگے منہ کر۔ دیکھیں ایک کامن سی بات ہے، میں اکثر سوچتا ہوں، اکثر قادر نے بھی سمجھایا ہے کہ اللہ پاک سے جو ہے نا آپ جو ہے نا انصاف نہ مانگو، اگر انصاف کرو گے، اگر انصاف مانگو گے تو پھر جو ہے نا اللہ پاک کا انصاف تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ عدل ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو عدل ہی ہے نا، تو ہم لوگ تو گناہ گار ہیں نا، ہم انصاف کے اندر ہم پکڑے جائیں گے، تو اللہ پاک سے ہمیشہ اس کی جو ہے نا ہمیں رحمت مانگنی چاہیے، مغفرت مانگنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے۔ تو اس چیز کا انہوں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ درس دیا انہوں نے۔ اس کی ہیڈنگ جو ہے نا آپ اپنے مطابق جو ہے نا آپ لکھ سکتے ہیں: خدا دی رحمت، اللہ دی رحمت جو ہے نا اس طرح سے لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ کہ عدل تے فضل دے بارے شاہ حسین دا درس، اس طرح سے بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک ٹاپک ہے ہمارے پی ایم ایس کے سلیبس کے اندر بھی کہاوتاں، ٹھیک ہے نا؟
جو ایک میکسمس ہم جسے بولتے ہیں انگلش کے اندر، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہمیں اس شاعری سے ملتی ہیں. آپ آگے جا کے کافی کلاسیکل شعراء کی شاعری سے ملے گی. اس میں سے جو ہے نا وہ کہاوتوں کے لیے میں نے اس میں سے جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کر لیا ہے. کالے پٹ نہ چڑھے سفیدی، کاگ نہ تھی دے بگے. ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے کدی تا اندر جھاتی پاؤنی. کبھی تو آپ نے اندر کی طرف آنا ہے نا، اپنا ضمیر آپ کے سامنے آئے گا. تو آپ کہاوتوں کے لیے اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں، اور اپنی جب یہ کبھی اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ یہ وہاں پر لا سکتے ہیں. مکدی گل، یہ دیکھیں نا جو کنکلوژن ہے اس کو دیکھیں کتنا پیارے انداز کے اندر جو ہے نا واصف صاحب نے اس کو جو ہے پیاری ہیڈنگ ہے مکدی گل، یا آپ اس کی جگہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں حاصل کلام. تو آپ نے جو ان کی شاعری ہے، جو ہم نے شعر جو 6 سے 7 ہم نے شعر ہم نے سلیکٹ کیے وہ ڈسکس کیے، ان کی حیاتی کو ہم نے ڈسکس کیا. اچھا جو درس ہے، جو تصوف ہے، پھر جو کافی جو ہے نا اس صنف کو کافی بولتے ہیں، تو کافی کہتے ہیں جسے ہم نے اس کو بھی ڈسکس کیا اس کے اندر. تو آپ اس کو کنکلیوڈ کر دیں گے. ایڈیشنل اس کے اوپر جو ہے نا مٹیریل جو ہے شاہ حسین کے اوپر، تو آگے چلتے ہیں. میں آپ کو دوبارہ اس کو ڈسکرائب کر دوں. شاہ حسین ملامتیا فرقے ناتال سن. ملامتیا مینز وہ ہمیشہ اپنی ذات کی نفی کر رہے ہوئے میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. فقراء والی زندگی گزارتی انہوں نے. ملامتیاں تو مراد فقیراں درویشاں دا اور ٹولا یا گروہ جڑے جان بوجھ کے خلاف شرع حرکتات کرتے ہیں لیکن چھپ کے اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ ملامتی. آپ ملامتی فرقے سے. اس کی مثال کہاں سے ملتی ہے؟ ایک شعر ہے ان کا کافی میں سے. بریاں 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 بے اسی بریاں وے لوکا، بریاں کول نہ بہو گے لوٹا. مینس کہ بھئی ہم برے ہیں، ہم برے ہیں، تو پھر ہم بروں کے ساتھ آپ جیسے جو ہے نا جو بڑے لوگ ہیں، جو آپ لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہ بیٹھے. وہ انہوں نے اپنی شاعری کے اندر اپنی ذات کی نفی کی ہے، جو کہ آپ ہیڈنگ بھی لکھ سکتے ہیں ذات کی نفی کا درس. ٹھیک ہے. تو اس شعر کے اندر انہوں نے اس چیز کو جو ہے نا آگے لے کر آئے. تو ہیڈنگز جو ہے نا، ہیڈنگز کی سلیکشن بہت ضروری ہے. آپ بار بار ہیڈنگز لکھیں اور کوشش کریں جو آپ ہیڈنگز لکھیں گے اس کو کسی مارکر سے لکھیں، بلو مارکر سے لکھیں. اس کو خوش خطی جو ہے نا بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں پنجابی کے پیپر کے اندر. اور آپ کو 6 سے 7 شعر بھی آنے چاہیے. آپ منیمم 75 مارکس جو ہے نا اس کے اندر اسکور کریں گے. اوکے. تو اس طرح سے آپ نے اس کو لے کر چلیں. شاہ حسین نے اپنی شاعری کے اندر جو ہے نا ایک عورت کے روپ پر اپنی شاعری کی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ کہ عورت مرد نسبت جسمانی طور پہ نازک، مجروح، سہل ہوتی ہے. زنانی جذبات دا مجموعہ ہوتی ہے تے جذبات دا اظہار بھی بڑے سوہنے طریقے نال کرتی ہے. لہٰذا شاہ حسین نے محبت دا ٹوٹ کے اظہار کرنے لئی اپنے آپ نو مالک حقیقی دے سامنے عورت دے روپ وچ پیش کیتا. تو یہ وجہ تھی ان کی اس طرح سے شاعری کرنے کی. تو کافیہ شاہ حسین جو سیکنڈ کلاس کی شاعر ہیں اور کافی کی بنیاد رکھنے والے شاعر ہیں، ان کو ہم نے ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کی ہے. سلیکٹڈ جو اشعار تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آپ کمنٹ باکس کے اندر جو ہے وہاں پر پوچھ سکتے ہیں. آپ جو ہے نیکسٹ لیکچر جو ہیں ان کو آپ لازمی وزٹ کریں تاکہ جو پورا جو ٹاپک ہے، پورا سلیبس ہے، ہم اس کو کور کریں. پی ایم ایس کا بھی اور سی ایس ایس کا بھی.